الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائی قرآن سے ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، اور اس کے بعد ناظرین کرام سورہ بقرہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور اب ہمارا سفر جاری ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 106 سے لے کر 110 تک کے مضامین آج ہمارا سبق ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی کافرانہ روش اختیار کی تھی نا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے، ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ان کا وہاں قیام دائمی ہوگا۔ یہ اللہ کے فرامین ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ دنیا والوں پر کسی طرح کا کوئی ظلم ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تم دنیا میں بہترین امت ہو جو انسانیت کی خیر و فلاح کے لیے بھیجی گئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر ہوتا، کچھ تو ان میں سے ایمان کی لذت سے آشنا ہیں مگر اکثر فاسق ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 سے لے کر 110 تک۔ اور اس سبق میں ناظرین کرام سب سے پہلے تو ہمیں یہ متنبہ کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ روز محشر انسانوں میں سے کچھ کے چہرے سرخ و سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، کن کے چہرے سفید ہوں گے، کن کے سیاہ ہوں گے، کن کے تر و تازہ ہوں گے، اور کن چہروں پر نحوست برس رہی ہوگی، علماء قرآن نے، علماء تفسیر نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے اور کن کے سیاہ اور کالے ہوں گے روز محشر۔ ناظرین کرام، مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں، لیکن اگر سب کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ جو اس دن اللہ کی عدالت میں کامیاب ہونے والے لوگ ہوں گے، نجات پانے والے لوگ ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی اور اپنے ساری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے سپرد کر رکھا ہوگا، وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور سفید ہوں گے اور روشن ہوں گے۔ اور جنہوں نے نافرمانی کی زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے کافرانہ روش اختیار کی ہوگی، جن کی زندگی گناہوں میں، برائیوں میں، آلودگیوں میں گزری ہوگی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایک تو ناظرین کرام یہ ہمیں اس بات سے اللہ رب العزت نے متنبہ کیا ہے آج کے سبق میں، اور دوسری ناظرین کرام ہمیں اسی سبق میں ایک خوشخبری عطا کی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ پہلے تنبیہ ہے اور اس کے ساتھ ایک خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ نوید کیا ہے؟ بشارت کیا ہے؟ ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اہل ایمان جو میرے آخری نبی کی امت میں لوگ ہیں، یعنی کہ ہم، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہ خیر امت ہیں۔
ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا اعزاز اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کہ یہ خیر امت ہے، اور خیر امت سے مراد کیا ہے؟ بہترین امت ہے۔ اور اس اعزاز کا سبب کیا ہے، پس منظر کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا کیا ہے اور خیر امت کے لقب سے نوازا ہے اس امت کو؟ ساتھ ہی اس کی اللہ رب العزت نے خود ہی وضاحت فرما دی، اس لیے یہ خیر امت ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، یہ امر بالمعروف کا فریضہ ادا کرتی ہے اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتی ہے، اس لیے اس کو خیر امت کا لقب عطا کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ناظرین کرام، یہ سبب ہے خیر امت ہونے کا، حالانکہ اور بھی بہت سارے اوصاف ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو اپنے اوپر اور اپنے آخری نبی پر ایمان سے نوازا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ باقی اور بھی امتیں ہیں لیکن وہ ختم المرسلین پر ایمان نہیں رکھتی، اہل کتاب ہیں، اپنے اپنے انبیاء پر ایمان رکھا، لیکن اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا تھا، عہد لیا تھا کہ جب میرے آخری نبی آئیں گے ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو جو لوگ آپ پر ایمان سے محروم ہیں وہ خیر امت میں شامل نہیں ہیں، اور جو شامل ہیں وہ اس وجہ سے ہیں اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا کیا کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس امت میں ناظرین کرام اور بھی بہت سارے اوصاف ہیں۔ یہ امت ایمان کی دولت سے بھی سرفراز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھی سرفراز ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس امت کے دل میں جو دل دھڑکتا ہے، کوئی کان لگا کے سنے تو صحیح، یہاں دھڑکنوں سے محمد 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 کی صدا بلند ہوتی ہے۔ یہ بھی اس امت کا اعزاز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ جو اعزاز عطا کیا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے عطا کیا ہے۔ ناظرین کرام، جیسے کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی، اچھا اس معراج عطا کرنے کا اللہ رب العزت نے سبب کیا ارشاد فرمایا ہے؟ 15ویں سپارے کا آغاز ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہاں یہ نہیں ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو معراج عطا کی یا سیر کرائی۔ تو وجہ کیا بنی؟ معراج کی اصل وجہ کیا ہے؟ ابدیت ہے۔ رسالت کیا ہے؟ رسالت وہ کوالیفیکیشن ہے جو معراج تک لے کے جانا تھا جس نے، اس کوالیفیکیشن کے بغیر کوئی معراج پہ نہیں جا سکتا، اور یہ کوالیفیکیشن اللہ رب العزت نے اور بھی رسولوں کو عطا کی ہے رسالت کی، لیکن جو ابدیت میں کمال پا گیا تھا اسی کو پھر اللہ رب العزت نے بلندی کا کمال عطا فرمایا، اپنی معراج عطا کی۔ اسی طرح سے اس امت کو باقی تمام اوصاف حمیدہ رکھنے کے باوجود جو سبب دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خیر امت اس لیے ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اس مقدمے کے بعد ہمارے لیے سوچ کے کیا زاویے ہیں، ہم کس طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آسان کر سکتے ہیں، کس طرح سے دعوت دینی ہے، کس طرح سے برائی سے روکنا ہے اور نیکی کی ترغیب دینی ہے، ان تمام زاویوں پہ ناظرین کرام آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے آج جو مہمان شخصیات ہیں ناظرین کرام وہ بڑی روحانی شخصیات ہیں، ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے، وہ دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام جناب صاحبزادہ سید منیر علی گیلانی، ہمارے پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں۔ ماشاءاللہ آپ جب بھی آتے ہیں تو ہمارے ناظرین کی بہت خوبصورتی کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سجادہ نشین ہیں خانقاہ حضرت خواجہ نبی بخش گیلانی رحمۃ اللہ علیہ میاں میر لاہور کے، اور مرکزی کوارڈینیٹر ہیں مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف الحال؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بھی اسی طرح سے بڑی باکمال شخصیت تشریف لائی ہیں پروگرام میں، جناب صاحبزادہ کامران خضر نوشاہی۔ آپ بھی سجادہ نشین ہیں
حضرت نوشہ گن بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مرکزی رابطہ سیکٹری ہیں مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے۔ پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ماشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب، جیسے میں نے مقدمہ آج کے سبق کا آپ کے سامنے رکھا کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ایک وعید سنائی ہے، تنبیہ کی ہے، جی، اور اس تنبیہ میں ارشاد یہ فرمایا ہے کہ روز محشر اللہ کی جب عدالت لگے گی تو انسانوں کے دو طرح کے چہرے ہوں گے۔ ایک اس طرح کے ہوں گے جو بہت تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور دوسری طرح کے وہ چہرے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے، افسردہ ہوں گے، اور نحوست زدہ ہوں گے اور سیاہ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا تھا مقدمے میں بھی کہ مفسرین نے اس پر اپنی مختلف آراء کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جو سیاہ چہرے ہوں گے اس سے کافرین مراد ہیں، کسی نے کہا منافقین مراد ہیں، کسی نے کہا کہ ظالمین مراد ہیں، کسی نے کہا کہ یہود و نصارہ مراد ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر ہم خلاصہ نکالیں ان کی آراء کا بھی تو اس سے یہی خلاصہ نکلتا ہے نا کہ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ کامیاب لوگ ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں اور نبی کی محبت میں گزاری ہوگی، لہٰذا وہ کامیاب ہو گئے، اور اس کامیابی اور فلاح کی وجہ سے ان کے چہرے روزے روشن کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے حکم عدولی کی زندگی گزاری ہوگی، خواہشات نفس کی پیروی کی ہوگی اور اپنی مرضی سے زندگی کو گزارا ہوگا، وہ اس دن کملائے ہوئے ہوں گے، سیاہ چہرے ہوں گے۔ لیکن ہمارا جو مقصود اور مطلوب ہے اور جو اس پروگرام صدائے قرآن کا مقصد ہے وہ تو یہی ہے نا کہ روز محشر جو بھی اس پروگرام صدائے قرآن کو سننے والا ہو اور اس پر لبیک کہنے والا ہو وہ اسی کیٹیگری میں ہو جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے۔ اس کے لیے شاہ صاحب ہمیں آپ بتائیں، ایک تو بڑا بالعموم جواب یہ ہے کہ جی جنہوں لوگوں نے دین سے دوری اختیار کر لی بس ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جو دین پر عمل پیرا رہے ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ لیکن کوئی ایک ہمیں کوئی نسخہ دے دیں اور وہ اکثیر نسخہ ہو۔ دین بہت بڑا ہے جس میں زندگی کا ہر پہلو شامل ہے، اور میں یہ بھی عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے ہماری عبادات کی وجہ سے ہمیں نجات نہیں دینی، وہ تو ایک ادا ہوگی کسی کی جو اللہ کو بھا جائے گی اور اللہ کہے گا یاد کرو اپنی زندگی، یہ تم نے جو ایک کام کیا تھا اس کی وجہ سے آج معاف کر رہا ہوں۔ وہ ادا کیا ہونی چاہیے ہماری زندگی میں آ جائے تاکہ ہم بیڑا پار ہو جائیں۔ ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب، صدائے قرآن میں پبلک نیوز ٹی وی، اس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، اور آپ کی جو کاوش ہے ڈے فرسٹ سے آپ درس قرآن کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر یہ 2 4 آیات کا ترجمہ اور تفسیر سے ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ گھر بیٹھے ایک بہت بڑی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور یہ بلغ یہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور یہ تگودو آپ کی جاری و ساری رہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بات کی ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے آپ نے گفتگو میں بتا دیا، سفید چہرے والے، روشن عیاں چہرے والے اور سیاہ چہرے والے کون کون سے ہیں، یہ تو آپ نے کلیئر بتا دیا کہ جو نافرمانی والے ہیں وہ اس طرح کے ہیں، جو دین سے دوری رکھنے والے ہیں وہ اس طرح کے سے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاہ چہرے سے بچنے کے لیے پہلے انسانیت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، سبحان اللہ، پھر مسلمان نیت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، پھر مومنیت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے،
پھر صحابہ نے تقوی کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. جب یہ تقاضے بندہ اپنے اوپر یہ لے لیتا ہے, سمجھ جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کس تقاضوں پہ گزارنا ہے, جیسے اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اطاعت کرو اہل امر کی, اولو الامر کی. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے, اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارا جائے کہ ہم جب روز محشر ہو تو ہم ایک فخر سے وہاں پہ ان کے حضور پیش ہوں. دوسری بات, حضرت شاہ محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبر اللہ مرکزہ کہ انسانیت کا جو آغاز ہے, اور اس کے اندر مومن بھی ہے, مسلمان بھی ہے, صحابہ نے تقوی بھی ہے, صوفی بھی ہے, قلندر بھی ہے, ابدال بھی ہے, درویش بھی ہے, یہ پوری صفات کے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز توکل ہے, کہ اگر انسان اللہ کی ذات پہ توکل کرے اور وہ بھروسہ, وہ یقین اس طرح کا ہو کہ وہ تمام اغیار کو ختم کر کے صرف ایک کے اوپر کاربن ہو جائے, یہ ہے توکل. سبحان اللہ. اور اس کی ساتھ اس کا ربط کیا ہے توکل کا, اس کے ساتھ انہوں نے یہ منسلک کیا کہ ایسا توکل ہو کہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے, یعنی اپنی وجودی طاقت کو, اپنی وجودی قوت کو چھوڑ کر ایک رب الارباب کی قوت کو اڈاپٹ کر لے, اسی کی قوت میں آ جائے, اور توکل کر کے پورے اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرے. جب وہ پھر نماز پڑھے گا تو اس کے اندر خشوع اور خضوع بھی قائم ہوگا. اللہ کو کہہ دے کہ الہ العالمین میں آپ کے حصار میں آ گیا ہوں, مجھے سنبھال لینا. سنبھال لے. واہ واہ, بالکل. آپ کی اجازت ہو تو شاہی صاحب سے. جناب علی صاحبزادہ صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ ایک مرتبہ پھر آپ کا بڑی راحت کی بات ہوئی, ہمارے لیے سعادت کی بات ہوئی کہ آپ تشریف لائے, جی, اور آپ کے والد گرامی سے مجھے اعزاز حاصل ہے. ایک چینل پہ میں ان کے ساتھ پروگرام کیا کرتا تھا, آج آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, اور آپ کو دیکھ کر بہت راحت ہوئی کہ جو حضرت قبلہ نشائی صاحب آپ کی تربیت کر گئے, آج اس کا رنگ ناظرین دیکھنے لگے ہیں. بڑی محبت سے. صاحبزادہ صاحب, جیسے کہ شاہ صاحب نے آغاز کیا اور مجھے پوری امید تھی کہ اسی طرح کا ہی آغاز ہوگا انشاءاللہ, ماشاءاللہ, کہ جو انہوں نے خاص طور پہ منزلیں بتائی ہیں, سبحان اللہ, قیامت کے دن روح سیاہی سے بچنے کے لیے جو منزلیں بتائی ہیں, وہ انہی کی توقع کر رہا تھا کہ ان کا کہ سب سے پہلے تو انسانیت, بالکل, ماشاءاللہ, اس کے بعد مسلمانیت, پھر مومنیت, اور پھر تقویٰ. جی ماشاءاللہ, یہ سلوک کی منزلیں انہوں نے بتائیں. ماشاءاللہ. جی اسی میں عرض کروں گا کہ کوئی اور آپ بھی اضافہ فرمائیں, جی جی, اور کچھ اپنا حصہ ڈالیں. جی ضرور. آپ بھی کوئی ایک چٹکی ہمارے ناظرین کو ایسی دیں, بتائیں اللہ کہ اس چٹکی کو لے کر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا ایک گہرا تعلق قائم کر سکتے ہیں, لو لگا سکتے ہیں. جو میں نے عرض کیا کہ بس پھر ہم کہہ دیں کہ الہ العالمین میں اب آپ کے حصار میں ہوں, سبحان اللہ, میں خود خطا کا پتلا ہوں, لیکن مجھے سنبھال لینا. ماشاءاللہ. جی ہاں, یہ اگر لو لگ جائے جی ہاں, تو پھر سیاہی نہیں ہوگی. ارشاد فرمائیں. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم جناب ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب اور سید منیر علی گیلانی اور پبلک نیوز کی ساری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے بابرکت اور رحمتوں والے پروگرام میں, قرآن پاک کے اس پروگرام میں خاکسار کو دعوت دی اور بولنے کا موقع دیا. یہ میرے لیے سعادت ہے. بہت ساری باتیں اس آیہ کریمہ کے حوالے سے آپ نے بھی پہلے ارشاد فرمائی, تشریح فرما دی, باقی قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمائی. تو جو سیاہ اور سفید چہروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے قرآن پاک میں. میں نے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن پاک میں کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جو دعوے کرتی ہے اپنے بارے میں. جی, کبھی کہتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ اس میں شک کوئی نہیں. کبھی کہتی ہے فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ پس جب تم میری اس ہدایت کی اتباع کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا, تمہیں خوف و حزن نہیں ہوگا. تو خوف و حزن کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے, گارنٹی ہے کہ آپ کے چہرے پہ پھر پژمردگی نہیں ہوگی, افسردگی نہیں ہوگی. تو قرآن پاک
کو جب ہم اس تناظر میں پڑھیں گے تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تمہیں خوف و ضن نہیں ہوگا۔ اگر ہم قرآن پاک سے پوچھ لیں کہ کیا کوئی بندے ایسے ہیں پھر جنہوں نے اس پہ عمل کیا ہو اور ان کا جو چہرے ہیں وہ تر و تازہ ہو گئے ہوں، وہ فریش ہو گئے ہوں، ان پہ پژمردگی اور افسردگی نہ ہوئی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان لوگوں کی نشاندہی فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک تحقیق یقیناً تاکیدی جملہ ہے کہ جو اللہ کے دوست ہو جائیں، جو اللہ کے حصار میں آ جائیں، اس کی رحمتوں کے حصار میں آ جائیں، انہیں خوف و حزن نہیں رہتا۔ تو یہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو ایک وقفہ لے لوں؟ جی بسم اللہ۔ اور وقفے کے بعد یہیں سے ہم دوبارہ کلام شروع کریں گے انشاءاللہ کہ وہ اللہ کی دوستی، آپ نے جو آیت پڑھی ہے جی کہ جو اللہ کے دوست بن جائیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا۔ بے شک اور یہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ روز محشر بھی اللہ کی عدالت میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا، بے شک اور چہرے تر و تازہ ہوں گے اور سفید ہوں گے۔ جی یہ اللہ کے ساتھ محبت کیسے پیدا کی جائے، وقفے کے بعد میں آپ سے۔ جی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہے پروگرام صدائے قرآن کا، اور ہمارے لیے فکر و عمل کے زاویے طے ہو رہے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کن زاویوں سے، کن پیرامیٹرز میں گزارنی ہے کہ روز محشر اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم پیش ہوں تو ہمیں نہ کوئی خوف ہو، نہ ملال ہو، نہ کوئی حزن ہو، بلکہ چہرے تر و تازہ ہوں، روشن ہوں، اطمینان ہو، راحت ہو، سکون ہو، اور سب سے بڑی بات کہ دیدار الہی نصیب ہوگا اور ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ کہ یہاں تو ہم اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے اپنے دلوں میں تلاش کرو، میرے بندوں میں تلاش کرو مجھے، ان کی خدمت کر کے تلاش کرو مجھے، اور وہاں دیدار الہی سامنے ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، سہانی گھڑیاں ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی چینل کے اوپر، اور ناظرین کرام یہ وہ پروگرام ہے جس کو ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، اور پھر اس کے بعد پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا 4تھا پارہ ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 سے لے کر 110 تک کے مضامین آج ہمارا سبق ہیں۔ سازاب صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے وقفے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے محبت کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے حصار میں دے دیں، اللہ کے رسول سے محبت کر لیں، اولیاء سے محبت کر لیں، پھر ان کے چہروں کے اوپر پژمردگی نہیں ہوگی، افسردگی نہیں ہوگی، ملال نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ یہ وصف ہمارے ذات میں آئے کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا کوئی نسخہ عطا فرمائے۔ جی، یہ نسخہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کلام اللہ شریف جو ہے یہ سب سے بڑا نسخہ ہے اللہ کے ساتھ ملنے کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، اس کا قرب حاصل کرنے کا۔ لیکن یہ کلام اللہ اکیلا آپ کو قرب الہی عطا نہیں کرے گا۔ صحیح۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صاحب قرآن کے ساتھ، صاحب کلام کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا ربط، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت، آپ کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی قریب ہے، وہ تو فرماتا ہے وَفِي أَنفُسَكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ میں ہوں بیچ تمہارے دلوں کے، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اس کی طرف دیکھیں، لیکن اس کے دیکھنے کا راستہ جو ہے وہ اس نے اپنے نبی کا راستہ بتایا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ آپ اللہ کے حبیب کی اتباع کریں تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ آسان سا نسخہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی اتباع کرنی ہے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور اتباع اس حد تک کرنی ہے بے شک کہ پھر وہ منعکس ہو کر واپس آئے، ہاں، آپ کے کردار سے چھل کے وہ اس کا فیضان منعکس ہو کر واپس آئے، جو ہماری لو نبی کریم سے لگے گی پھر وہ واپس آئے، اور واپس اس انداز میں آئے۔ شاہ صاحب، جیسے میں نے آف کیمرہ بات آپ سے کر رہا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے، کہ لاہور میں ماشاءاللہ ایک خاتون ہیں
ماشاء کہ اللہ وہ جہاں دیکھتی ہیں اس میں محمد بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کیفیت میں تو ان کی قسمت پہ ناز کرتا ہوں. سبحان اللہ جہاں نظر ڈالتی ہیں روٹی پکائیں گی اور ایک پرت الٹیں گی محمد بنا ہوا ہوگا. سبحان اللہ پتے پر نگاہ کریں گی محمد بن جائے گا. واہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ایک شیشی میں ایک صفوف تھا, جی میڈیسن لے رہی تھی. ماشاء اللہ وہ صفوف آدھے باٹم تک وہ صفوف تھا, میڈیسن تھی, اور آدھا حصہ شیشی کا خالی تھا. اچھا تو انہوں نے ایسے شیشی کو دیکھ کے کہا اس کو دیکھیں. تو اوپر جو دوائی لگی ہوئی تھی نا اس سے ہی اس میں محمد بن گیا. سبحان اللہ کیا بات. تو یہ یہ ہے وہ یہ لو لگانے والی ضرورت ہے اس کی. جی اس جب حد ہم تک یہ لو لو لگے. لگائیں گے تو پھر رحمتوں کا ہم حصار میں آئیں گے, جی پھر ہمارے چہرے روشن ہوں گے, پھر ہمارے چہرے تر و تازہ ہوں گے. بالکل تو اس کا ایک یہی راستہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی غلامی کریں اور اس کی اتباع میں آ جائیں. بالکل ٹھیک. جناب شاہ صاحب آج کے سبق میں آگے چل کے یہ ہے کہ جو لوگ سفید چہرے والے ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, اچھا ان کے لیے انعام اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انعام یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے دامن رحمت میں آ جائیں گے. ہاں ہاں سبحان اللہ. اچھا یہاں جنت کا ذکر نہیں کیا, کوئی اہل جنت ہوں گے, جی کہا وہ میری رحمت کے دامن میں آ جائیں گے. سبحان اللہ. اب رحمت کیا ہے واہ جس سے ہمارے ناظرین کو آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ کوئی جنت سے بھی بالا چیز ہے؟ واہ واہ. رحمت, اللہ کی رحمت, وہ یہاں نصیب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں دنیا جنت ہو گئی, آہا اور جب جنت میں نصیب ہوگی تو وہ عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ جی. دامن رحمت بہت بڑا لفظ ہے جی جی جو کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنا بتایا. سبحان اللہ. اصل میں اگر ہم اس کی تمہید میں جاتے ہیں نا تو دامن رحمت جنت تو ایک نام آ ہی جاتا ہے کہ جنت میں تمام عیش و عشرت ہوگی, لیکن جنت کے اندر بھی کچھ ایسے درجات ہیں, ایسی منزلیں ہیں, ایسے مسافتیں ہیں کہ ان سے کوئی نہ کوئی نیا درجہ ملتا ہے اور اس کو بالا سے بالا جانا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اس آیت کے حوالے سے اللہ ان کو یہ ایک خوشخبری اور بشارت دے رہے ہیں کہ وہ دامن رحمت میں آئیں گے اور مسلسل آئیں گے, یعنی وہاں کے مسلسل قیام پذیر ہو جائیں گے. اب دامن رحمت ایک تو ہم وہ کہیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا. سبحان اللہ. کچھ اقوال یہ ہیں کہ ان کی قربت مسلسل مل جائے گی اس شخص کو, اس مومن کو, سبحان اللہ. کہ وہ ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اندر ہی رہیں گے. واہ. اور دوسرا اقوال جو ظاہر کرتا ہے, اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ قرب نصیب ہو جائے گا ہمیں. قرب نصیب ہو جائے گا. بے شک بے اصل شک, رحمت یہی تو میں یہی کہنے والا تھا ہاں کہ قرب جو اللہ کا ہے وہ بھی ایک دامن رحمت ہے, جو اللہ اپنے قرب و جوار کہہ لیں اس کے اندر اور پھر اپنے نبی کا قرب عطا کرے گا, یہ بھی اللہ کی رحمت کا پرتو ہے. بالکل بے شک. تو حضور اس میں بات سمپل سی یہ ہے کہ جو لوگ سفید چہروں والے ہیں نا, جن کے روشن عیاں چہرے ہوں گے, سفید چہرے ہوں گے, وہ وہی لوگ ہیں اطمینان والے ہوں گے, اطمینان والے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالا اور اللہ کے احکام کو مانا, اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر قائم رہے, کہ اس کو چلاتے رہے, چاہے وہ زبان سے کہتے تھے یا دل میں جانتے تھے یا بازوؤں سے جہاد کرتے تھے. وہ نواہی جتنے تھے ان کو بھی روکا جاتا تھا, اور امر بالمعروف کے اوپر بھی بات کرتے تھے. جتنا جس کے پاس اختیارات تھے اتنے تک وہ اپنی محنت کر کے امر بالمعروف کی جو تبلیغ و ترویج ہے اس کا کردار ادا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. جناب صاحب ہم خیر امت پر آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آج کے سبق میں ہی ہے, وہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. بے شک. اللہ نے اپنے بادشاہت کا حق جتایا ہے یہاں پر, ملکیت کا حق جتایا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اتنے مربوں کا مالک ہوں, میں اتنی گاڑیوں کا مالک ہوں, میں اتنے بنگلوں کا مالک ہوں. وہ سب ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں شاہ صاحب کے جن کی زمینوں میں 5 ریلوے اسٹیشن گزرتے ہیں, لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ زمین ہماری ہے. زمین اتنی ہی ہے 5 فٹ جو آپ کی ہے, جی بالکل, جو آپ کے نصیب میں ہو. بالکل صحیح. درست فرمایا.
ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ ایک تو لوگوں سن لو، زمین و آسمان کی ہر چیز میری ملکیت ہے، ذرے سے لے کر ستاروں تک، سورج چاند ستاروں تک، ہر چیز بے شک۔ ساتھ فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے اعمال میرے روبرو آتے ہیں، پیش ہوتے ہیں۔ بے شک۔ کیا ربط ہے؟ پہلے اپنی ملکیت کا اظہار کیا، پھر بندوں کے ساتھ اس تعلق کا اظہار کیا کہ مجھے بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس زمین و آسمان میں وہ مجھ تک پہنچتا ہے اور پہنچے گا روز محشر۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی تو ہم عیاں کر کے دکھا دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور کسی کا گناہ ذرہ برابر بھی ہوا تو ہم دکھا دیں گے، ہمارے روبرو ہوگا سارا کچھ۔ تعلق کیا ہے؟ جی، اس میں تعلق یہ ہے کہ وہی جو بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ ہمیں چیزیں عطا کی ہیں اپنے وجود سے لے کے تو اس کائنات کے وجود تک، جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ صحیح۔ تو جو حضور کی ایک صفت امین ہے نا، امین اور صادق آپ کی صفتیں تھیں، اس امین کا ایک یہ بھی اس کی تشریح بزرگان دین نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو امانتیں دی ہیں، آپ کو نگاہ دی ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے کہ آپ نے کیا دیکھا اس سے، صحیح، کان سے کیا سنا، آپ نے زبان سے کیا بولا، آپ نے ہاتھ سے کیا کیا۔ تو یہ چیزیں کل کو ہمارے روبرو پیش ہوں گی۔ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملکیت میری ہے، تم جو کرو گے وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ تو سورہ یاسین میں تو یہ ہے کہ اس دن ہاتھ بولیں گے، جی وہی نا، گواہی دیں گے، قدم بولیں گے، ہاں، آنکھیں بولیں گی، بے شک، زبان کو خاموش کر دیں گے، وہ گواہی دیں گے بالکل کہ اس ذات نے ہم سے یہ کام لیے ہیں۔ جی آپ کی اجازت سے وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر شاہ صاحب؟ جی ٹھیک، بسم اللہ۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساتھ ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 سے لے کر 110 تک کے مضامین ہمارا سبق ہیں۔ شاہ صاحب اب آتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جس میں اللہ رب العزت نے بشارت عطا کی ہے، سبحان اللہ، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے فرمایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ یاد رکھنا یہ امت خیر امت ہے، اور خیر امت ہونے کا سبب کیا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے شاہ صاحب بڑے مان کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھنا ہمیں ہے اپنے گریبانوں میں، کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ نے سارے اوصاف الگ کر کے رکھ دیے، بالکل، تمہارے اندر ایمان ہے، تمہارے اندر خشیت ہے، تمہارے اندر صبر ہے، شکر ہے، سخاوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے تو اس بنیاد پہ تمہیں خیر امت کہا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ دیکھنا یہ ہے، اپنے ناظرین کو میں مخاطب کر کے بھی ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ پھر کیوں، کہاں ایرر ہے، ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کا مان ہم کیوں توڑ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، بڑے اہم آج کوسچنز آپ کر رہے ہیں، اور یہ تبلیغ و تدریس کے لیے بہت زبردست کوسچنز ہیں۔ دیکھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ پہلا رول ہے قرآن کا انسان مسلمان کے لیے، کہ جب اس نے زندگی میں کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس پر یہ لاگو قانون ہو گیا کہ اس نے اچھائی کے بھلائی کے لیے تغودو کرنی ہے، پیغام دینا ہے، اور برائی سے روکنا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر اوامر جتنے بھی ہیں اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، اور نواہی جتنے جہاں جہاں سے اللہ نے ممانعت فرمائی ہے ان چیزوں سے منع فرمانا ہے۔ تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں۔ اچھا، اس آیت کے توسط سے خیر امت جو آپ نے فرمایا، خیر امت کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں یہ فرمایا گیا کہ خیر امت کچھ کا روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو صحابہ اکرام کی زندگی تھی اس کو خیر الامت کہا گیا۔ پھر کچھ نے کہا کہ یہ خیر الامت وہ کہلائے گی جو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو جو اس کے اندر آئیں گے وہ خیر الامت میں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں کیٹیگوریکلی کہا ہے، جی،
خیر امت ہے اس لیے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. جی. تو یہ واضح ہو گیا کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر قائم ہے تو وہ خیر امت میں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں نے پڑھ رہا تھا, انہوں نے فرمایا کہ اگر خیر امت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو پھر تم تائید کرو, تقلید کرو صحابہ کرام کی, اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھ کے ان کو عمل پیرا کرو, تو تم بھی خیر امت کے اندر آ جاؤ گے. تو وہ آپ کے مطابق جیسے امر بالمعروف وہ یہی معنی بنتا ہے کہ اس کا جی. لیکن میرا جو تڑپ ہے نا, جو میرا درد ہے وہ یہ ہے, کیا ہم اس پہ پورے اترتے ہیں؟ کبھی ہم اکیلے بیٹھ کے دیکھیں, کیا میں نیکی کا حکم دیتا ہوں کسی کو؟ بالکل. کیا میں برائی سے روکتا ہوں؟ اگر ضمیر کی آواز آتی ہے کہ نہیں, تو پھر اپنی آپ کو زندگی کو ریوائز کرنا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے, اس سے میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا پھر اس کو ختم کریں گے کہ آج جو فلسطین کا حالات ہیں یہ سب سے بڑی چیز نظر آ رہی ہے, وضاحت ہو گئی ہے کہ ہمارے اندر تو ہمت ہی ختم ہو گئی ہے, ہم تو بول بھی نہیں سکتے, ہم صرف وہ غیبی طاقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی طاقت آئے اور ان مظلوم فلسطینیوں کا کوئی وہاں پہ مددگار ہو یا اس کا تحفظ بنے. تو یہ آپ نے بات درست ہے کہ اس پرفتن دور اور دجالی دور کے اندر ہم بہت مشکل میں ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں, بار بار یہاں بھی کئی مرتبہ پروگرام میں عرض کیا ہے, کیا اشک بہانے سے, نواب نصر اللہ یہ شعر فرمایا کرتے تھے, کیا اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, کیا کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. ہمت کرنا, بالکل ہمت کرنا. بے شک. ارشاد فرمائیں اسی تناظر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ہمت کرے انسان, تو پھر بات ہو رہی ہے. جی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا ہے, لیس علی الانسان الا ما سعی, انسان کو وہی کچھ دیا جاتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش کرنا, کام کرنا, محنت کرنا, ہمت کرنا, یہ انسان کے ذمہ ہے. جی. ایک بڑا معروف واقعہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس کا, کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک بندہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا, آپ پاس سے گزر گئے خاموشی سے. جب دوسرے دن یا تیسرے دن پھر وہاں سے گزرے تو وہ ایک وہاں سے تنکا لے کے تو اس سے زمین پر ایسے لکیریں کھینچ رہا تھا. تو آپ نے اس کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا سرکار, آپ نے پہلے جو گزرے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کلام فرمایا, آج آپ نے اس کو سلام کیا ہے, مطلب اس کو, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا اس دن یہ فارغ بیٹھا ہوا تھا, آج یہ ہاتھ ہلا رہا ہے, آج یہ کچھ کر رہا ہے. سبحان. تو اسی طرح قرآن پاک میں ایک واقعہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا, ان کا واقعہ, جب وہ ولادت ہوئی تو وہ ان کو بھوک کا احساس ہوا, تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بھوک کا احساس ہوا تو اللہ سے دعا کی کہ مالک اب کیا کیا جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس کھجور کے خشک تنے کو ہلاؤ پکڑ کے, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, تو ہلاؤ گی تو اوپر سے تازہ کھجوریں گریں گی. اب اللہ تعالیٰ بغیر ایک عورت ایک کھجور کے تنے کو کتنا ہلا سکتی ہے؟ صحیح. لیکن حکم آیا کہ اس کو ہلاؤ گی تو پھر تازہ پھل آئے گا, ایسے نہیں آئیں گے. تو یہ قرآن پاک میں واضح احکام ہے. یہ ہمیں شریعت میں اسی بات کا پابند کیا گیا ہے. بے شک. ایسے نہیں ہو سکتا جیسے آپ نے بھی بتایا ہے, ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے, پانی کا گلاس سامنے پڑا ہے اور میں انتظار کروں کہ غیبی طاقت آئے گی تو پانی میرے منہ میں ڈلے گا, مجھے ہاتھ بڑھانا پڑے گا. جی بے شک. مجھے آگے بڑھنا پڑے گا, امر بالمعروف کے لیے بھی اور نہیں عن المنکر کے لیے. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ کی آمد کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. صاحبزادہ صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ تشریف لاتے رہیں گے, ہمارے پاس ہمیں راحت ہوگی. ناظرین کرام, اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا, اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا. آج سب سے پہلا اس میں مبارک ہے آپ کا سیدنا المسعود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ وہ اسماء گرامی ہیں جن کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے, استخراج ہم کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, اس کے معنی ہیں سوال کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوال کیے گئے, کچھ تو اپنے علم کے اضافے کے لیے, تربیت کے لیے صحابہ سوال کرتے تھے, اور کوئی آپ سے اس انداز میں سوال کیا کرتے تھے کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے, آپ ہمیں یہ بتائیں. تو پھر نبی کریم ان کے سوالوں کے بھی جواب دیا کرتے تھے, جو وہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے آپ سے بیت المقدس کے دروازے پوچھے ہیں, آپ نے وہ بھی بتا دیے تھے. ناظرین کرام, اس کے بعد ہے سیدنا مشروح الصدر, جن کا سینہ کھول دیا گیا. الم نشرح لک صدرک, کلام اللہ گواہی دیتا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. ناظرین کرام, 2 مرتبہ روایات میں آتا ہے نبی کریم کا شک صدر ہوا.
ایک مرتبہ اس وقت ہوا جب آپ حضرت حلیمہ کی آغوش میں تھے، ان کی زیر تربیت تھے، تو حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ آپ باہر کھلے میدان میں اپنے گھر لے گئی تھیں، کھیل رہے تھے، تو حضرت حلیمہ کے بیٹے نے جا کے بتایا، اماں بھائی کو 2 آسمان سے بندے آئے تھے، انہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے، بھائی کو لٹا لیا ہے، تو کچھ کر رہے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سہمی آئیں، دوڑتی ہوئی آئیں، تو دیکھا کہ وہ سارا پروسیس مکمل ہو چکا تھا۔ تو آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا بس اس طرح سے سفید لباس والے آئے تھے جو کہ فرشتے تھے، ملائکہ تھے، انہوں نے باقاعدہ جیسے بائی پاس کرتے ہیں اور سینہ کھول دیتے ہیں۔ آدمی ناظرین کرام جب بائی پاس ہوتا ہے تو اوپن ہارٹ سرجری کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے درمیان سے سینے کو اوپن کر دیتے ہیں اور ہارٹ کو باہر نکال لیتے ہیں۔ یا بیٹنگ ہارٹ سرجری کسے کہتے ہیں؟ کہ سینہ کھول کے ہارٹ بیٹ بھی کر رہا ہے اور ڈاکٹرز بیٹنگ ہارٹ پہ گرافٹنگ بھی کر رہے ہیں، وہ بلاکیج بھی کھول رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلی کائنات میں ہارٹ سرجری نبی کریم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی، ملائکہ سے ہوئی تھی، اور آپ کے دل مبارک کو زمزم سے دھو کر، اور جو انسانی جبلت کے تحت جو بھی اس میں نیگیٹو ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ نبی کریم میں کہاں ہو سکتے تھے؟ وہ تو بائی برتھ نبی ہوتا ہے۔ ایون دین دھویا گیا، زمزم سے دل کو دھویا گیا اور پھر ری ایڈجسٹ کیا گیا، اور کلام اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا تھا۔ علم نشرح لک صدرک، سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 1 ہے ناظرین کرام۔ اس کے بعد ہے سیدنا المشفق، شفقت والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ناظرین کرام اس کا ہمیں ملتا ہے سورہ المعارج کی آیت نمبر 27 سے۔ پھر ہے سیدنا المشہود صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دیے گئے۔ ایک ہے شاہد، گواہی دینے والے، ایک ہے مشہود، جن کی گواہی دی گئی۔ تو تمام انبیاء نے آپ کی گواہی دی ہے اور روز محشر پھر دیں گے، اور سب کی نجات آپ کی گواہی پہ ہوگی۔ ناظرین کرام اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 166 سے، سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 سے، اور سورہ البروج کی آیت نمبر 3 سے۔ اور اس کے بعد ہے سیدنا المبشر، سیدنا المشیر، مشورہ کرنے والے، مشورہ دینے والے، مشورہ کرنے والے، سورہ شورہ کی آیت نمبر 38 سے ناظرین کرام اس کا ہمیں کلو ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ذکر اسماء النبی کے ساتھ، ذکر صاحب قرآن کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ناظرین کرام اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اسی وقت حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔